کیوں اور کیسے؟ طارق نے بستر پر کروٹ بدلی اور پھر خراٹے لینے لگا۔ اچھا ہے اس بدقسمت انسان کو سونے ہی دیا جائے، شاہب نے ہمدرد نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس مریض انسان کا دماغ تلخ ترین جذبات کی ٹھوکروں میں فٹ بال کی طرح گدے کھا رہا ہو، اس کو زبردستی بیداری یا نیند کی طرف موڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ طارق کی مریض ذہنیت کا جو خاکہ میں نے پیش کیا، آپ لوگ اس کو مستقل طور پر اپنے سامنے رکھیں تو اس کا افسانہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا۔ یہ کہنا بہت دشوار ہے کہ اپنی ماں کی موت کی ذمہ داری اس پر کہاں تک عائد ہوتی ہے۔ افسر صاحب، آپ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالیے۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ کی ماں کی خودکشی کی ذمہ داری بہت کچھ طارق پر تھی، پھر آپ طارق سے بڑی بڑی رقمیں بھی وصول کرتے رہے ہیں۔ یہ کھلی ہوئی بلیک میلنگ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو طارق کا کوئی اہم راز معلوم تھا۔ کیا وہ راز آپ کی ماں کی موت سے متعلق تھا؟ جی ہاں، افسر نے جواب دیا۔ میرے پاس والدہ کی ایک تحریر محفوظ ہے جو انہوں نے اس وقت لکھی تھی جب زہر اپنا کام کر چکا تھا اور ان کو جلد ہی اپنے مرنے کا یقین ہو چکا تھا۔ اس تحریر میں انہوں نے صرف اس قدر لکھا ہے کہ ان کی یہ حالت اس گولی کو کھانے کے بعد ہوئی تھی جو کہ طارق بھائی نے ان کو درد سر کے لیے دی تھی۔ جب میں نے طارق بھائی کو یہ تحریر دکھائی تو حیرت و خوف سے ان کی سانس رک گئی اور انہوں نے حلفیہ بیان کیا کہ ان کو بالکل یاد نہیں کہ اس طرح کی کوئی گولی انہوں نے کبھی والدہ کو دی ہو۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کی ذہنی کیفیت کی جو تفصیل پیش کی ہے اس کے مد نظر یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ بات ان کو یاد نہیں تھی۔ غالباً انہوں نے یہ حرکت اس وقت کی تھی جبکہ ان کا شعوری دماغ معطل تھا اور وہ اپنے دماغی مرض کے دورے میں مبتلا تھے۔ مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے کہ میں نے اس راز کو قانون کی نظر سے دور رکھا۔ آپ کو شہلا کی محبت نے اندھا بنا دیا تھا، شہاب بولا۔ شہلا کے بے پناہ اخراجات کے لیے روپیہ حاصل کرنا بہرحال ضروری تھا۔ اگر آپ نے اس راز کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے پوشیدہ نہ رکھا ہوتا تو شاید راضیہ اور ساجدہ کی جان نہ جاتی۔ راضیہ خود بدصورتی کی ایک المناک بدقسمتی میں مبتلا تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ ایک غیر معمولی جذباتی لڑکی بھی تھی اور قوت تخیل کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو ملا تھا۔ ایسی عورت اپنی بدصورتی پر صبر و شکر نہیں کر سکتی۔ اس کی زندگی یکسر ایک ماتم بن گئی تھی۔ طارق کو جو خود بدصورتی کی اسی لعنت کا شکار تھا، راضیہ سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی۔ شعوری حالت میں تو یقیناً راضیہ کے ساتھ شرمناک تعلقات کا خواب ہی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ فطری لحاظ سے وہ ایک بے داغ اور مضبوط کردار کا انسان ہے، لیکن اپنے دماغی دورے میں مبتلا ہو کر جب وہ نیند میں ہی چلنے پھرنے لگتا تو وہ بالکل تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسی حالت میں اس نے راضیہ سے پوشیدہ ہمدردی کے تحت محبت کا کھیل شروع کر دیا۔ راضیہ خود محبت کی بھوکی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بھی کچھ طارق سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اخلاقیات کے تمام تقاضوں کو بھول کر وہ ایک بے ہوش محبت میں مبتلا ہو گئے اور ان کے جنسی تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ راضیہ ماں بننے کے قریب پہنچ گئی۔ بس اسی چیز نے کیس کا رخ بدل دیا۔ طارق کو ماں کے تصور ہی سے نفرت تھی۔ اس نے اپنے غیر فطری دماغ کے اشارے پر، جس کی 4 خصوصیات کا تذکرہ پہلے ہی کر چکا ہوں، راضیہ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ راضیہ کو ٹھکرا دے۔ راضیہ جیسی جذباتی لڑکی اس بے رحمی و بے وفائی کو مشکل سے ہی برداشت کر سکتی تھی۔ ٹیلی فون پر فیروزہ کے نام اس کا پہلا پیغام ثبوت ہے۔ اس امر کا کہ طارق نے یقیناً اس کو بتا دیا تھا کہ وہ اب اس سے نفرت کرتا ہے،
چنانچہ راضیہ نے خواب آور گولیوں کی حد سے زیادہ مقدار کھا کر خود کو ہلاک کر لیا۔ طارق یقیناً اس کے فلیٹ کے قریب ہی موجود تھا۔ راضیہ کی محض موت ہی اس کے لیے کافی نہ تھی۔ وہ خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت حسب معمول وہ دماغی دورے میں مبتلا تھا اور ڈاکٹر شامی کے روپ میں دنیا کی ہر ماں کا صفایا کر دینا چاہتا تھا۔ اسی بہرک کے لیے اس نے ایک سفید کوٹ اور سفید لمبے بالوں کا انتظام کر لیا تھا۔ اسی سامان میں وہ چھڑی بھی شامل تھی جس میں ایک لمبا پتلا خنجر پوشیدہ تھا اور جو طارق کے تصور میں ڈاکٹر شامی کے نشتر کی نمائندگی کرتا تھا۔ راضیہ زہر کے اثرات سے تڑپ کر مسیری سے نیچے گر گئی تھی۔ طارق نے اس کو فرش پر سیدھا کیا اور اس کے سینے میں اپنا خنجر اتار دیا۔ اس طرح ایک ماں کو قتل کرنے کا جنون بھی آسودہ ہو گیا اور قانونی طور پر جرم قتل کی ذمہ داری بھی عائد نہ ہوئی، کیونکہ ایک لاش کے سینے میں خنجر پیوست کر دینا دنیا کے کسی قانون میں جرم قتل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب فیروزہ وہاں پہنچی تو راضیہ کی لاش بے ڈھنگے طور کے بجائے سیدھی فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ لیکن راضیہ کی لاش کی وہ حرکات و سکنات، فیروزہ نے پوچھا، اور ٹیلی فون پر وہ انگلیوں کے نشانات جن میں انگوٹھے کا نشان نہیں تھا۔ نجمی بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ایک نفسانی حقیقت ہے کہ ایسے دماغی دورے میں انسان غیر فطری حد تک اپنے مقصد کے لیے چالاک بن جاتا ہے۔ چنانچہ طارق کو راضیہ کی موت سے ایک دوسرا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ سوچا۔ اس کے سامنے افسر کے لیے ایک طرف سے نفرت اور رقابت موجود ہی تھی جو اس کو بالکل بھی راضیہ کی موت کا شک و شبہ افسر کی طرف منتقل کرنے کے لیے کام آ سکتی تھی۔ طارق کو معلوم ہی تھا کہ افسر شہلا کے عشق میں مبتلا ہے اور شہلا شبانہ کلب میں رقاصہ ہے، تو پھر کیوں نہ راضیہ کے ٹیلی فون پر شبانہ کلب کو فون کیا جائے اور پھر شہلا کے فلیٹ کو ٹیلی فون کیا جائے اور ٹیلی فون پر انگلیوں کے ایسے نشانات بنائے گئے جن سے خوامخواہ افسر کی طرف شک و شبہ منتقل ہو جائے۔ اس وقت عارضی دیوانے طارق نے غالباً اپنے ہاتھ پر رومال وغیرہ رکھ کر خوامخواہ ٹیلی فون کیا اور پھر شہلا کو ٹیلی فون کا آلہ کار اس طرح رکھا کہ انگوٹھے کا کوئی دھبا اس پر نہ قائم ہونے پائے۔ اس وقت طارق دیوانے پہلے سے ہی افسر کے لیٹر پیڈ میں سے چند سادے کاغذ کو لا کر ان کاغذات کو اس نے راضیہ کے فلیٹ میں جلا ڈالا تھا اور شاید اپنے خطوط کو نظر آتش کر دیا ہو، لیکن جان بوجھ کر طارق نے افسر کے نوٹ پیڈ کا وہ حصہ اس میں سے بچا لیا جس پر 144 گرین لکھا ہوا تھا۔ 144 گرین اسٹریٹ افسر کا پتہ ہے۔ پولیس کا اس کاغذ کو تلاش کر لینا لازمی تھا اور اس طرح راضیہ کے قتل کا شبہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان جلے ہوئے کاغذات سے خود بخود یہ ظاہر ہو جاتا کہ راضیہ اور افسر کے درمیان تعلقات تھے اور شہلا کو پا کر راضیہ سے چھٹکارا پانے کے لیے افسر نے یہ تمام تر کوشش کی اور ایسی صورت میں مجبوراً راضیہ کی موت کو ایک قتل قرار دیا جا سکتا تھا۔ راضیہ کے فلیٹ میں صرف ایک ہی چیز ایسی تھی جو یہ بات ثابت کر سکتی تھی کہ اس کی موت کا سبب افسر نہیں بلکہ طارق ہے، اور وہ تھی ریکارڈ مشین کا فیتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ راضیہ کے پاس ریکارڈ مشین کا کوئی فیتا نہیں پایا گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ کوئی ریکارڈ مشین کا کسی شوقین انسان کے گھر میں گراموفون کی مشین تو موجود ہو لیکن اس میں کوئی فیتا موجود نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ مرتے وقت فیروزہ کو ٹیلی فون کرنے کے بعد راضیہ نے اپنی بے وفا طارق کے نام اپنا آخری ریکارڈ پیغام چھوڑا تھا۔
اس کے فیتے پر راضیہ نے اپنی مرتے ہوئے کہانی کا ذکر کیا اور اسے یقیناً صاف صاف یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ طارق کی بے وفائی ہے جو اس کے بچے کا باپ بھی ہے، اور غالباً احتیاط کے طور پر وہ سب فیتوں کو غائب کر رہا تھا جب اس کام میں وہ مشغول تھا، جبکہ اچانک وہاں راضیہ کی فلیٹ میں آمد ہوئی اور طارق چلاک دیوانے نے بڑی ہی مناسب جگہ چھپنے کے لیے ڈھونڈی، اور وہ تھی راضیہ کی بستر کی چادر کو مسیری کے نیچے تک کھینچ کر لٹکا لیا اور خود مسیری کے نیچے چھپ گیا۔ فلیٹ سے فرار ہونے کے لیے فیروزہ کو دور کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے طارق نے ایک نہایت آسان اور فطری طریقہ اختیار کیا۔ جب فیروزہ دوسرے کمرے میں جائزہ لینے کے لیے چلی گئی تو طارق نے اس کو ڈرانے کے لیے راضیہ کی لاش کو اس طرح اٹھا کر تھوڑے سے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا جیسے لاش خود بخود اٹھ کر باہر جھانک رہی ہے۔ اس موقع پر ایک دلچسپ سوال یہ تھا کہ لاش کو ایک بھوت کی طرح یہ تماشا دکھانا ہی تھا تو اس نے خوابگاہ کی برقی روشنی کیوں گل کر دی؟ کس قدر تلفلانہ اور احمقانہ حرکت تھی یہ؟ اس سے تو صاف یہی ظاہر ہو گیا کہ راضیہ کی لاش کی آڑ میں کوئی شخص چھپا ہوا تھا اور لاش کو اپنے سامنے ایک زندہ انسان کی طرح دروازے میں کھڑا کر رکھا تھا۔ اس راز کو چھپانے کے لیے روشنی گل کرنی ضروری تھی۔ بڑی غلطی ہوئی کہ میں اس وقت یہ سیدھی سی بات نہیں سوچ سکی، فیروزہ نے ندامت سے کہا۔ بڑی غلطی ہوئی کہ میں اس وقت یہ سیدھی سی بات نہیں سوچ سکی، فیروزہ نے ندامت سے کہا۔ یہ غلطی بالکل فطری ہوئی کیونکہ اس وقت میں بھی اس حقیقت کو محسوس نہ کر سکا، شاہب نے کہا۔ بہرحال طارق کا مقصد پورا ہو گیا۔ تم اس کو آسیبی کرشمہ سمجھ کر فلیٹ سے بھاگ پڑی، بعد میں کھڑکی میں سے مردہ راضیہ کو جھانکتے ہوئے تم نے دیکھا۔ وہ بھی یہی چال تھی۔ لاش کے شانے کے قریب تم کو جو خوفناک سفید بالوں والا بوڑھا چہرہ نظر آیا تھا وہ یقیناً یہی طارق تھا جو ڈاکٹر بھوت کے روپ میں لاش کو کھڑکی کے سامنے لے آیا تھا اور اب احتیاط سے یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ تم باہر پوشیدہ ہو یا واقعی وہاں سے جا چکی ہو۔ لیکن اس منظر نے تمہیں بدحواس کر دیا اور تم مجھے ٹیلی فون کرنے کے لیے وہاں سے بھاگ پڑی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فلیٹ کو چھوڑ کر آنے میں تم نے عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ تمہاری اس حرکت نے طارق کو یہ مطلوبہ موقع دے دیا کہ اس نے راضیہ کی لاش کو پھر فرش پر لٹا دیا اور ٹیپ ریکارڈر مشین کا مطلوبہ فیتہ لے کر فرار ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ عجلت میں وہ راضیہ کی لاش کو پہلے جیسی حالت میں نہیں لٹا سکتا تھا، اسی لیے بعد میں جب تم میرے ساتھ فلیٹ میں گئیں تو تم کو لاش کی حالت بدلی ہوئی ملی تھی۔ شاہب نے دوسری سگریٹ سلگائی اور بولا، اس کے بعد ساجدہ کا نمبر آتا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی اور طارق اپنی دیوانگی کے دورے میں اس کے وجود کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس بار بھی راضیہ والا ڈرامہ ہی دہرایا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ اس مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک ماں کا خون کیا، ساجدہ کو زہر آلود انجیکشن سے ہلاک کر دیا اور بعد میں محض راضیہ کی موت سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے اپنے خنجر سے اس کے سینے کو چھید ڈالا۔ اس مشابہت و مماثلت کا بد یہی مقصد تھا کہ اگر راضیہ کی موت کا شبہ افسر پر کیا جائے تو ساجدہ کی موت کا بھی وہی ذمہ دار سمجھا جائے۔ معاف کیجئے، یہ بات میں نہیں سمجھ سکا، کپتان پریم نے کہا۔ اس فیتے پر ساجدہ کا آخری پیغام نقش ہے اور اس پیغام میں صاف صاف ساجدہ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ خودکشی کر رہی ہے۔ اگر طارق نے اس کو ہلاک کیا تھا تو ساجدہ نے فیتے پر ایسا بیان کیوں ریکارڈ کیا؟ یہ ڈاکٹر بھوت کی شیطانی چالاکی کا دوسرا نمونہ ہے کپتان صاحب، شاہب مسکرایا۔ آپ جس فیتے کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں ایک عورت کی آواز محفوظ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ خودکشی کر رہی ہے، لیکن وہ آواز ساجدہ کی نہیں بلکہ راضیہ کی ہے۔ ان دونوں بہنوں کی آواز بہت کچھ ملتی جھلتی تھی،
साजदा की मशीन के फीते पर राजिया की आवाज, ये बात कैसे मुमकिन है? इस तरह के तारिक ने राजिया की मशीन से जो फीता चुराया था, उस पर नक्शशुदा पैगाम को एक दूसरे नए फीते पर रिकॉर्ड कर लिया गया और ये दूसरा फीता साजदा की मशीन में लगा दिया गया, जिससे ये मालूम हो कि ये बयान साजदा ने ही मरते वक्त रिकॉर्ड किया है। मुझे यकीन है कि राजिया के फीते पर उसका जो आखिरी पैगाम दर्ज होगा, उसमें उसने अपनी खुदकुशी के अलावा और भी बहुत कुछ बातें तारिक और अपने ताल्लुकात के मुतालिक बताई होंगी। लिहाजा तारिक ने नए फीते पर उसकी नकल तैयार करते हुए राजिया के सिर्फ इतने ही अल्फाज ले लिए जो साजदा के केस में मुंतबिक हो सकते थे और बाकी हिस्सा छोड़ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि साजदा की मशीन में जो फीता पाया गया, उसके रिकॉर्ड शुदा अल्फाज ये थे, मैं मर रही हूँ, जहर ही मेरा आखिरी सहारा है, अब जिंदगी का गमो अलम बर्दाश्त नहीं हो सकता है, खुदा हाफिज तारिक, अलविदा। क्या तुम इस नन्ही जान को ना बचा सकोगे जो तुम्हारी ही निशानी है? आप लोग गौर कीजिए कि ये अल्फाज किसके महसूस होते हैं, साजदा के या राजिया के? साजदा को भला ऐसा कौन सा गम अलम हो सकता था जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए? मैं नहीं मान सकता कि महज बहन की मौत का गम उसके लिए इस कदर शदीद साबित हो सकता था। इसके अलावा इस बयान के आखिर में जुमले पर गौर फरमाइए, क्या तुम उस नन्ही जान को भी ना बचा सकोगे जो खुद तुम्हारी ही निशानी है? क्या ये ऐसे अल्फाज हैं जो एक बीवी अपने शौहर से कहना ज़रूरी समझे? ज़्यादा करीं अकल तो ये था कि साजदा यूं कहती, क्या तुम इस नन्ही सी जान को ना बचा सकोगे जो मेरी आखिरी निशानी है? साजदा के किरदार पर कभी किसी ने कोई शक व शुबा नहीं किया। फिर भला एक नेक बीवी को अपने शौहर को ये यकीन दिलाने की कौन सी ज़रूरत थी कि उसके पेट में जो बच्चा मौजूद है वो उसके शौहर की निशानी है? राजिया पर ये अल्फाज बिल्कुल फिट होते हैं, जिसकी वजह आप खुद ही जानते हैं। वो फीता यकीनन तारिक के पास महफूज था और अब साजदा की मौत के बाद, जबकि उसकी ज़रूरत बाकी ना थी, लेकिन इत्तफाक से ये फीता एक शख्स ने चुरा लिया। कौन शख्स? नजमी हैरत से बोला। मिस्टर नादिर। शाहब मुस्कुराया। अफसोस है कि आपने राजिया के पैगाम वाला असली फीता चुराकर तारिक को ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। नकाब पोश बनकर आपने तारिक से मुतालबात करने शुरू कर दिए बेदारी की हालत में, जबकि उसका दिमाग सही होता था। भला इस बदकिस्मत तारिक को ये क्या खबर हो सकती थी कि रात की तन्हाइयों में अपने बिस्तर से उठकर वो डॉक्टर भूत के रूप में जराइम करता फिरता है। बेदारी की हालत में तो उसे इतना भी याद ना होगा कि इस तरह का कोई फीता उसने राजिया के फ्लैट से चुराकर महफूज रख लिया है। लेकिन जब तुमने फीते का पैगाम सुनाया होगा तो भला वो ये कैसे ना पहचान जाता कि ये आवाज़ राजिया की है, जो उस पर एक नाजायज़ बच्चे का बाप होने और ख़ुद अपनी मौत का सबब बन जाने का इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन वो जानता था कि ये फीता उसकी शोहरत और इज़्ज़त को खाक में मिला सकता है, इसलिए वो ब्लैकमेलिंग के सिलसिले में बड़ी रकम के चेक देने पर तैयार हो गया। तुम एक तरफ शहला को अपने काबू में रखने के लिए अफसर को फंसाने पर तुले हुए थे, तो दूसरी तरफ तारिक को तबाह करने की धमकी देकर दौलत समेटने की फिक्र में थे। नदामत और मायूसी से नादिर की गर्दन झुक गई। शाहब अपने साथियों की तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला, ये एक दिलचस्प बात है कि इस केस में एक बड़ा अहम हिस्सा मच्छरों के कारनामे का है। राजिया के फ्लैट में पकड़े हुए मच्छरों में से मैंने जो खून हासिल किया, उससे ये तो जाहिर हो गया था कि उसमें खुद राजिया के अलावा किसी मर्द का खून भी शामिल है, जो शायद हर रात उसकी ख्वाबगाह में गुजारता है। लेकिन सवाल ये था कि वो मर्द कौन है? दाहिने हाथ का अंगूठा गायब होने की बिना पर इब्तिदा में अफसर और नादिर पर शक व शुबा था। उसके बाद खुद तारिक इस फहरिस्त में शामिल हो गया। लिहाजा मैंने इन तीनों के खून के नमूने हासिल करना ज़रूरी समझा। उस रोज़ जब मैंने अफसर
اور نادر کو ایک ساتھ اپنی کوٹھی میں بلایا اور چلاکی سے کام لے کر ان کو اس قدر برا فروختہ کیا کہ وہ ایک دوسرے سے جنگ و جدل کر بیٹھے۔ تو اس سے میرا یہی مقصد تھا۔ محض اتفاق سے یہ چال آسانی سے کامیاب ہو گئی۔ افسر اور نادر کی باہمی گھوسا بازی نے مجھے ان کے زخمی ہونٹوں اور جبڑوں میں سے خون کا تھوڑا حصہ نمونہ مرہم پٹی کرنے کے بہانے سے مل گیا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا خلاف قانون کام بھی کیا۔ ایک نقاب پوش مجرم کے روپ میں طارق کے پاس پہنچا۔ وہ نادر کے مطالبے کے مطابق بلیک میل کا پہلا 1000 روپے کا چیک تیار کر رہا تھا۔ میں نے مجبوراً اس کے سر پر ضرب لگائی اس کے خون کے چند قطرے اور وہ چیک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوسرے نقاب پوش آپ تھے، نادر نے حیرت سے کہا۔ طارق نے مجھ کو بتایا تھا کہ ہاں، مجھے عجلت تھی اور اس ترکیب کے علاوہ کوئی اچھی تدبیر طارق کے خون کا نمونہ حاصل کرنے کی نہ تھی۔ شاہب نے کہا، تجربہ گاہ میں نے انتہائی احتیاط کے اور محنت سے ان تینوں کے خون کے نمونوں کی جانچ کی۔ صرف طارق کا خون ہی ایسا تھا جو مچھروں کے حاصل کیے ہوئے خون سے بالکل ملتا جلتا تھا۔ اس تجربے کے بعد اب کوئی شک نہ رہا کہ میرا نظریہ صحیح ہے اور راضیہ کی خوابگاہ میں آنے والا مرد طارق ہی ہے۔ اس نفسیاتی ڈرامے کا سب سے زیادہ دلچسپ اور عجیب پہلو یہ تھا کہ بیداری و ہوش کے عالم میں خود طارق کو یہ احساس نہ رہتا تھا کہ وہی خود مجرم ہے اور ایک ساتھ دو مختلف شخصیتوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا۔ دن میں وہ پروفیسر طارق تھا، شریف، مہربان، ذی عقل اور انسان دوست پروفیسر طارق۔ رات کو جب سوتے میں چلنے پھرنے کا دورہ اس پر پڑتا تو وہ ڈاکٹر بھوت بن جاتا تھا، وہ جو دنیا کی ہر ماں کے وجود سے متنفر تھا اور نفرت کے دبے ہوئے جذبات کی تسکین کے لیے خونخوار مجرم میں تبدیل ہو جاتا تھا اور ایسی مجرمانہ شیطانی چلاکیوں سے کام لیتا تھا جن کا تصور بھی وہ اپنے ہوش کی حالت میں نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہوگا کہ ایسے شخص کو صحیح معنی میں قاتل قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مشین پر فیتے کے پیغام کو سن کر آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ ساجدہ کی نہیں بلکہ راضیہ کی آواز ہے؟ پریم نے پوچھا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ فیتے کے ریکارڈ کو سن کر میں نے سوال کیا تھا کہ ساجدہ کے مکان سے جنگل کتنی دور ہے؟ شاہب بولا، بات یہ ہے کہ اس فیتے میں انسانی آواز کے ساتھ ساتھ بہت ہی کمزور قسم کی 2-3 آوازیں اور بھی ریکارڈ ہو گئی تھیں۔ یہ آوازیں یقیناً قریب ہی جنگل میں چلاتے ہوئے گیدڑوں کی تھیں۔ ساجدہ کے مکان سے جنگل میلوں دور ہے، لیکن راضیہ کا فلیٹ شہر کے آخری سنسان حصے میں ہے، جس کے بعد جنگل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فیتے پر یہ آواز جو ایک عورت کی ہے، دراصل ساجدہ کی خوابگاہ میں نہیں بلکہ راضیہ کے فلیٹ میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ ایسی آواز راضیہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ طارق نیند میں بڑبڑا رہا تھا، نہیں ماں، ہرگز نہیں، یہ ظلم مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ مجھے چھوڑ کر تم کہاں جا رہی ہو؟ کیوں جا رہی ہو؟ کیا تم یہ بھول سکتی ہو کہ میں بھی تمہارا ہی بیٹا ہوں، افسر کی طرح؟